बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बड़ा कामयाब दौरा करके सऊदी अरेबिया से वापस तशरीफ़ लाए हैं और उनका जो दौरा है, एक तो उसकी जो इक़्तिसादी जो एक बड़ी अहमियत है वो अपनी जगह है, लेकिन मैं उसको कहूँगा सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो करप्ट माफिया है या जो हमारे मुल्क की जो करप्ट एलीट है, इनको हमेशा बचाने के लिए सऊदी अरब आया करता था। अब सऊदी अरब से क्या बात हुई है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वज़ीर आज़म ने आते ही इजलास बुलाया है और अपनी लीगल टीम को तलब किया और शहबाज शरीफ के मामले पर मुशावरत की। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे अहम जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा रीओपन करने का आज फ़ैसला कर लिया है हुकूमत पाकिस्तान ने। हुदैबिया पेपर मिल क्या था, उसको क्यों बंद किया गया था, किसने बंद किया था और कानून के मुताबिक क्या सुप्रीम कोर्ट में जब एक मामला फाइनली डिसाइड हो चुका हो तो क्या दोबारा रीओपन हो सकता है। वो कानूनी पॉइंट जो शायद आपको कहीं और से ना मिले, वो भी एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरा सऊदी अरब से वापसी पर। आप जानते हैं कि जो हमारी करप्ट एलीट है, शहबाज शरीफ हूँ या शरीफ ख़ानदान, वो आजकल पहले एक वक्त था वो सऊदी अरब के पास जाते थे रिलीफ लेने के लिए, भीख मांगने के लिए, NRO लेने के लिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि मुशर्रफ दौर में जिद्दा ये चले गए थे और सऊदी अरब दरमियान में आया, मुशर्रफ के ऊपर दबाव डाला गया और वो सारे मामलात आपके सामने हैं। इस बार क्या होता है कि ये पहले सऊदी अरब के पास जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब इस पोजीशन में नहीं है कि वो बारगेनिंग करे पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरेबिया के अपने अंदरूनी और बैरूनी मामलात, जिस अमेरिका की उन्होंने सारी ज़िंदगी ग़ुलामी की है, वो अमेरिका अब उनसे पीछे हट गया और अमेरिका अब उनसे आंखें मोड़ दी जब अमेरिका ने, तो अब सऊदी अरब को ईरान भी नज़र आने लग गया और अब पाकिस्तान की अहमियत भी सऊदी अरब को नज़र आने लग गई। और अब सऊदी अरब पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में नहीं है और ना वो रेस्क्यू करने की पोजीशन में है जो शरीफ ख़ानदान है। इसलिए शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों एक चाइनीज़ के साथ जाकर मुलाकात की। चाइनीज़ कारोबारी लोग हैं, उनको कारोबारी लोग ही सूट करते हैं और वो शहबाज शरीफ एंड कंपनी है। और दूसरी तरफ बरतानवी हैं, क्योंकि बरतानिया के पास इनकी अरबों रुपए की जायदादें पड़ी हैं, उनके अकाउंट्स में इनकी ब्लैक मनी पड़ी। और आप जानते हैं कि लंदन ब्लैक मनी का गढ़ बन चुका है और वो अपने लिए अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो वहाँ पर एक मंडी बन चुका है और उनके अपने मफादात हैं और वो कभी भी जो ये माफियाज़ हैं इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इसलिए शहबाज शरीफ पहले गए चाइना के पास और फिर वो गए बरतानवी जो हमारे यहाँ सफारतकार हैं बरतानिया के, उनके पास गए और उनसे जाकर भीख मांगी। लेकिन अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म हैं, जब कमर बाजवा चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, अब किसी एक मुल्क का पाकिस्तान के ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं है कि ये NRO ले जाएं। हाँ, अगर हमारे इदारे ख़ुद इनको NRO देना चाहें वो अलग बात है, कोई और प्रेशर दे के NRO नहीं दिलवा सकता। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ को इदारों की तरफ से इस दफ़ा कोई NRO नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं हाई कोर्ट से और इधर जो चाइना से या बरतानवी हुकाम से मुलाकात करके मैं अपने मामलात को ठीक कर लूँगा, जो इतना आसान नहीं था। अब जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ना सिर्फ शहज़ाद अकबर के साथ मुलाकात की है, शहज़ाद अकबर थे, फवाद चौधरी था, असद उमर था, इसके अलावा बाबर अवान साहब थे और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे, और इसके अलावा बड़े सीनियर जो कानूनदान हैं आज उनको तलब किया हुआ था। और ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी थे और वो भी इन सारे मामलात को देख रहे थे। अब मामला ये हुआ कि जब वहाँ पर इजलास बुलाया गया और उस इजलास में सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया तो अहम सवाल ये उठा कि शहबाज शरीफ जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, हमारे पास कौन सा इख्तियार है कि हम हाई कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद ना करें। उस पर ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को। इमरान ख़ान ने एक ही बात की, देखें इमरान ख़ान सीधा आदमी है और सीधी बात करते हैं, उसने एक ही बात की कि मुझे हर हाल में शहबाज शरीफ पाकिस्तान में चाहिए। अगर शहबाज शरीफ भी बैरून मुल्क चला
گیا تو ہمارے لیے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اور ہم ان معاملات کو ہمارے لیے بہتر کرنا مشکل ہو جائے گا اور ہم ان معاملات کو بہتری کی طرف نہیں لا سکتے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے ہر حال میں شہباز شریف پاکستان میں چاہیے۔ انہوں نے تو بڑی کلیئر بات کی۔ دوسرا انہوں نے یہ ایک بات کی کہ یہ جو حدیبیہ پیپر مل کا معاملہ ہے اور حدیبیہ کیس کا معاملہ ہے وہ کہاں گیا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے اور کیا ہم دوبارہ اس کی طرف جا سکتے ہیں، اور جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ان کو ایک ایسا ایڈوانٹیج دیا تھا جو قانون کے مطابق ایڈوانٹیج بنتا نہیں تھا، جس کے حوالے سے جو منی لانڈرنگ کروانے والا ہے اسحاق ڈار، اس کا فیصلہ ہے اور اسحاق ڈار نے اس سارے کے سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کنفیشنل اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ جب کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ کیوں دبا ہوا ہے اور کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو حدیبیہ پیپر مل ہے اس کا ایک تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ اسحاق ڈار نے جو سابق وزیر خزانہ بھی ہیں اور ان کو منشی کہا جاتا ہے جاتی امراء کا، اور جتنی بھی منی لانڈرنگ کی ہے شہباز شریف اور نواز شریف نے، اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے جس شخص کا وہ اسحاق ڈار کا ہے۔ 25 اپریل 2000 کو اس نے ایک بیان دیا تھا اور اس بیان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے شریف خاندان کے لیے 1,48,00,00,000 ڈالر کے لگ بھگ رقم کی مبینہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ اچھا، یہ 2000 کی بات ہو رہی ہے۔ 2000 میں اپریل 2000 میں بیان دیا جا رہا ہے اسحاق ڈار کی طرف سے کہ میں نے منی لانڈرنگ کی ہے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے شریف خاندان کے لیے 1,48,00,000 ڈالر کی۔ اسحاق ڈار بعد ازاں اپنے اس بیان سے منحرف ہو گئے، لیکن ان کا بیان جو ہے وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، اور وہ ہمارے ہاں ایک اسٹاپل کا قانون ہے، اور یہ قانون شہادت کا ایک بڑے خوبصورت ڈاکٹرائن ہے اسٹاپل سے یہ مراد ہے کہ جب ایک سٹیٹمنٹ آپ دے دیتے ہیں کسی پراپر فورم پر تو بعد میں آپ اس سٹیٹمنٹ سے مکر نہیں سکتے، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو لاہور ہائی کورٹ کے جو راولپنڈی بینچ ہے اس نے اکتوبر 2011 میں نیب کو اس ریفرنس پر مزید کارروائی سے روک دیا تھا، اور 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ ریفرنس خارج کرتے ہوئے اپنے حکم میں یہ کہا تھا کہ نیب مزید اس معاملے پر جو ہے وہ انکوائری نہ کرے کیونکہ ملزمان کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ اب 2014 آپ کو پتہ ہے افتخار چودھری بھی آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نواز شریف تھے، اور یہ فیصلہ 2014 میں آتا ہے۔ اس ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ہیں، شہباز شریف بھی، حمزہ شہباز بھی، عباس شریف بھی، شمیم اختر بھی، صبیہ شہباز بھی، مریم نواز بھی، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، اور جبکہ اسحاق ڈار کو بطور وعدہ معاف گواہ اس میں شامل کیا گیا تھا۔ پاناما کیس کے فیصلے کی روشنی میں قومی احتساب بیورو نے حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دوبارہ کھولنے کے لیے اپیل دائر کی تھی، جسے مسترد کر دیا تھا، اور اس کو مسترد کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، اس بینچ میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے، اور سب سے زیادہ جو اس ریفرنس کی مخالفت کی تھی وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کی تھی، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل غلط ہے، نواز شریف فیملی، شہباز شریف فیملی یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کسی بھی طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ سارا معاملہ میں بارہا حدیبیہ پیپر ملز کی جو ججمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کر چکا ہوں، اور بڑے پوائنٹس کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی۔ اب کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میں اصل جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کیا اب ری اوپن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی فائل کی گئی، اپیل خارج ہوئی پہلے سپریم کورٹ میں، پھر ریویو پٹیشن فائل کی گئی، وہ بھی خارج ہو گئی 29 اکتوبر 2018 کو۔ اب حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا، حکومت پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو معاملہ ہے، اب کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب اپیل خارج کر دی، ریویو خارج کر دیا، اس کے بعد کیا یہ ری اوپن ہو سکتا ہے کیس؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس پر حکومت پاکستان نے تو جو ہے وہ اپنی جو اپنا فیصلہ ہے وہ سنا دیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بتا دیا ہے، حکومت پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے پر ہم دوبارہ نئے سرے سے تفتیش کریں گے۔ حدیبیہ پیپر ملز کو لے کر، اسحاق ڈار کی جو ہے وہ جو اسحاق ڈار کا جو بیان ہے اس کو لے کر، اور باقی چیزوں کو لے کر کہ ہم اس سارے معاملے پر الگ سے جائیں گے۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کرمنل میٹر میں جو انکوائری ہے وہ بند کر دی جاتی ہے، جب کوئی کیس بند کر دیا جاتا ہے، جب کوئی کیس ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی ریفرنس ختم کر دیا جاتا ہے، تو کرمنل لا یہ کہتا ہے، ہم جب سول لا میں جاتے ہیں
سول لاء میں ایک ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل ہے کہ جب ایک معاملہ فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائے تو دوبارہ اس کاز آف ایکشن پہ دوبارہ کارروائی نہیں ہو سکتی، لیکن کرمنل لاء میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے۔ کرمنل لاء یہ کہتا ہے کہ 100 سال کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی نئی ایویڈنس ملی ہے، کوئی نیا گواہ ملا ہے، کوئی نئے ڈاکومنٹس ملے ہیں جس کی بنیاد پر ملزموں کے خلاف کافی ثبوت ہے، تو آپ دوبارہ ان کے خلاف انکوائری اور انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بڑا کارنامہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے رسوا کی سپریم کورٹ نے اور ماضی میں افتخار چودھری نے سر انجام دیا تھا، تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہماری سر آنکھوں پر، لیکن جب نئی ایویڈنس آ جائے، نئے ڈاکومنٹس آ جائیں، دیکھیں اس وقت نیب کون سی تھی، اس نیب نے کیسے نواز شریف اور شہباز شریف اینڈ کمپنی کو گنہگار قرار دینا تھا جب افتخار چودھری جو ہے وہ چیف جسٹس تھا، جب جو وزیر اعظم نواز شریف تھے، اس وقت نیب نے اتنی جو ہے وہ ویک انکوائری کی تھی، عدالتوں کو کہنا پڑ گیا۔ اب نیب وہ نہیں رہی، اب حکومت وہ نہیں رہی، اب سپریم کورٹ وہ نہیں رہی، اب فوج وہ نہیں رہی، اب یہ سارے معاملات نئے سرے سے انٹروگیٹ ہوں گے، انویسٹیگیٹ ہوں گے، اور حدیبیہ پیپر مل ان کے گلے میں بیٹھے گا۔ اور یہ ایک بڑی خواہش تھی پوری قوم کی جس کو وزیر اعظم نے پوری کرنے کا آج فیصلہ کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، اور جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔